خطبہ نمبر 114 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں لوگوں کی نصیحت کا سامان فراہم کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے حمد کو نعمتوں سے اور نعمتوں کو شکریہ سے ملا دیا ہے۔ ہم نعمتوں میں اس کی حمد اسی طرح کرتے ہیں جس طرح مصیبتوں میں کرتے ہیں، اور اس سے اس نفس کے مقابلے کے لیے مدد کے طلبگار ہیں جو عوامر کی تعمیل میں سستی کرتا ہے اور نواہی کی طرف تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ ان تمام غلطیوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جنہیں اس کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے اور اس کی کتاب نے جمع کر رکھا ہے۔ اس کا علم قاصر نہیں ہے اور اس کی کتاب کوئی چیز چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ہم اس پر اسی طرح ایمان لائے ہیں جیسے غیب کا مشاہدہ کر لیا ہو اور وعدے سے آگاہی حاصل کر لی ہو۔ ہمارے اس ایمان کے اخلاص نے شرک کی نفی کی ہے اور اس کے یقین نے شک کا ازالہ کیا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ دونوں شہادتیں وہ ہیں جو اقوال کو بلندی دیتی ہیں اور اعمال کو رفعت عطا کرتی ہیں۔ جہاں یہ رکھ دی جائیں وہ پلہ ہلکا نہیں ہوتا ہے، اور جہاں سے انہیں اٹھا لیا جائے اس پلے میں کوئی وزن نہیں رہ جاتا۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں جو تمہارے لیے زاد راہ ہے اور اسی پر آخرت کا دار و مدار ہے۔ یہی زاد راہ منزل تک پہنچانے والا ہے اور یہی پناہ گاہ کام آنے والی ہے۔ اسی کی طرف سب سے بہتر دائی نے دعوت دے دی ہے اور اسے سب سے بہتر سننے والے نے محفوظ کر لیا ہے۔ چنانچہ اس کے سنانے والے نے سنا دیا اور اس کے محفوظ کرنے والے نے کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ کے بندو، اسی تقوی الہی نے اولیاء خدا کو محرمات سے بچا کر رکھا ہے اور ان کے دلوں میں خوف خدا کو لازم کر دیا ہے، یہاں تک کہ ان کی راتیں بیداری کی نظر ہو گئیں اور ان کے یہ تپتے ہوئے دن پیاس میں گزر گئے۔ انہوں نے راحت کو تکلیف کے عوض اور سیرابی کو پیاس کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ وہ موت کو قریب تر سمجھتے ہیں تو تیز عمل کرتے ہیں، اور انہوں نے امیدوں کو جھٹلا دیا ہے تو موت کو نگاہ میں رکھا ہے۔ پھر یہ دنیا تو بہرحال فنا اور تکلیف، تغیر اور عبرت کا مقام ہے۔ فنا ہی کا نتیجہ ہے کہ زمانہ ہر وقت اپنی کمان چڑھائے رہتا ہے کہ اس کے تیر خطا نہیں کرتے ہیں اور اس کے زخموں کا علاج نہیں ہو پاتا ہے۔ وہ زندہ کو موت سے، صحت مند کو بیماری اور نجات پانے والے کو ہلاکت سے مار دیتا ہے۔ اس کا کھانے والا سیر نہیں ہوتا ہے اور پینے والا سیراب نہیں ہوتا ہے، اور اس کے رنج و تاب کا اثر یہ ہے کہ انسان اپنے کھانے کا سامان فراہم کرتا ہے، رہنے کے لیے مکان بناتا ہے اور اس کے بعد اچانک خدا کی بارگاہ کی طرف چل دیتا ہے۔ نہ مال ساتھ لے جاتا ہے اور نہ مکان منتقل ہو پاتا ہے۔ اس کے تغیرات کا حال یہ ہے کہ جسے قابل رحم دیکھا تھا وہ قابل رشک ہو جاتا ہے، اور جسے قابل رشک دیکھا تھا وہ قابل رحم ہو جاتا ہے۔ گویا ایک نعمت ہے جو زائل ہو گئی اور ایک بلا ہے جو نازل ہو گئی۔ اس کی عبرتوں کی مثال یہ ہے کہ انسان اپنی امیدوں تک پہنچنے والا ہی ہوتا ہے کہ موت اس کے سلسلے کو قطع کر دیتی ہے، اور نہ کوئی امید حاصل ہوتی ہے اور نہ امید کرنے والا ہی چھوڑا جاتا ہے۔ اے سبحان اللہ، اس دنیا کی خوشی بھی کیا دھوکہ ہے، اور اس کی سیرابی بھی کیسی تشنا کامی ہے، اور اس کے سائے میں بھی کس قدر دھوپ ہے۔ نہ یہاں آنے والی موت کو واپس کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی جانے والے کو پلٹایا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ مردے سے کس قدر جلدی ملحق ہو کر قریب تر ہو جاتا ہے، اور مردہ
जिंदा से रिश्ता तोड़कर किस कदर दूर हो जाता है। याद रखो, शर से बदतर कोई शय उसके अजाब के अलावा नहीं है और खैर से बेहतर कोई शय उसके सवाब के सिवा नहीं है। दुनिया में हर शय का सुनना उसके देखने से अजीम तर होता है और आखिरत में हर शय का देखना उसके सुनने से बढ़ चढ़कर होता है। लिहाजा तुम्हारे लिए देखने के बजाय सुनना और गैब के मुशाहिदे के बजाय खबर ही को काफी हो जाना चाहिए। याद रखो कि दुनिया में किसी शय का कम होना और आखिरत में ज्यादा होना उससे बेहतर है कि दुनिया में ज्यादा हो और आखिरत में कम हो जाए। कि कितने ही कमी वाले फायदे में रहते हैं और कितने ही ज्यादती वाले घाटे में रह जाते हैं। बेशक जिन चीजों का तुम्हें हुक्म दिया गया है उनमें ज्यादा वुसअत है बनिस्बत उन चीजों के जिनसे रोका गया है, और जिन्हें हलाल किया गया है वो उनसे कहीं ज्यादा हैं जिन्हें हराम करार दिया गया है। लिहाजा कलील को कसीर के लिए और तंगी को वुसअत की खातिर छोड़ दो। परवरदिगार ने तुम्हारे रिस्क की जिम्मेदारी ली है और अमल करने का हुक्म दिया है। लिहाजा ऐसा न हो कि जिसकी जमानत ली गई है उसकी तलब उससे ज्यादा हो जाए जिसको फर्ज किया गया है। खुदा की कसम, शक ने तुम्हारे अकायद में जगह बना ली है और तुम्हारा यकीन मुतज़लज़िल हो गया है। और ऐसा लगता है कि शायद जिसकी जमानत ली गई है वही तुम पर वाजिब किया गया है और जिसका हुक्म दिया गया है उसी को साकित कर दिया गया है। खुदारा अमल की तरफ सबकत करो और मौत के अचानक वारिद हो जाने से डरो, इसलिए कि मौत के वापस होने की वो उम्मीद नहीं है जिस कदर रिस्क के पलट कर आ जाने की है। जो रिस्क आज हाथ से निकल गया है उसके आइंदा कल इजाफे का इम्कान है, लेकिन जो उम्र कल निकल चुकी है उसके आज वापस आने का भी इम्कान नहीं है। उम्मीद आने वाले की हो सकती है, जाने वाली की नहीं। इससे तो मायूसी ही हो सकती है। अल्लाह से इस तरह डरो जो डरने का हक है, और खबरदार उस वक्त तक दुनिया से न जाना जब तक वाकई मुसलमान न हो जाओ।